السلام علیکم۔ میں سب بہن بھائیوں سے دعا کی امید رکھتی ہوں۔ چھوٹے جتنے بھی ہیں مجھ سے، میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ السلام علیکم۔ بڑوں کے لیے آداب۔ اور اس وقت میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ مشکلات سے نکلنے کا حل ہے، اور یہ عمل جو ہے یا غوث پاک دستگیر ان کی والدہ کا عمل ہے۔ تو جب حضرت غوث پاک اپنے علم کے حصول کے لیے اپنا گھر سے باہر جانے لگے، کیونکہ اس وقت جو ولایت ملتی تھی ہے نا بزرگ کو، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھی سالوں جو ہے نا وہ لگ جاتے تھے ان کو اپنے گھر واپسی کے لیے، کہ علم کے لیے جو حاصل کرنا، دین اسلام کو ساتھ دین اسلام بھی پھیلانا اور ساتھ علم بھی حاصل کرنا۔ تو جب نبوت ختم ہوئی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخری نبی الزمان تھے، تو اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام دے کے آئے کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ نبوت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، تو اسی لیے قرآن پاک بھی آپ پہ اتارا گیا، تو آج کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، تو اس خطبے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، لوگوں کو بتایا تھا کہ بھی میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو چند صحابیوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر پیغمبر نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا تو ہمارا اسلام کیسے پھیلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلسلہ رکھا تھا بیعت کا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیعت کا سلسلہ ہوگا، بزرگ ہوں گے، ان کو ولایت حاصل ہوگی۔ ولایت کا مطلب ان کو دین کا علم ہوگا، وہ دین کا علم حاصل کریں گے، وہ اسلام کی تبلیغ پھیلائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے کہ کیونکہ بیعت کا سلسلہ یا غوث پاک دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ان سے آغاز ہوا تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جب اپنے روحانی استاد کے پاس جانے لگے پہلی دفعہ علم کے حصول کے لیے، تو ان کی والدہ ماجدہ نے عمل بتایا تھا۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھ آنا ہے تو اس کی نا آپ اسکرین شاٹ لے لیا کریں فوراً۔ اسکرین شاٹ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہ سمجھ آئے اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو زوم کر کے دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ تو یہ للہ الکافی قصیداتی الکافی لی کلی کافی کی فن فی، آگے جو الف ہے نا، الف کے اوپر زبر ہے، زبر کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، الکافی و نعما، نون ہے، نون کے آگے عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے، میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، و نعما الکافی، میم کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، و الکافی، نعم الکافی، نعم الکافی، واللہ الحمد۔ تو یہ پڑھنے والا ہے، تو اس کو یہ قصیدہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کافی معافی، یعنی کہ ہم ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے، تو انہوں نے کہا بہترین جو ہے نا وہ مجھے عمل بتائیں۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموشی، خاموشی سب سے بہترین ہتھیار بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، میں ویسے اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو فیملی میں ہے، فیملی سے باہر ہے، دوست احباب ہیں، تو خاموشی اختیار کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ خاموشی جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز عمل کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنی آپ کی خاموشی سے ہی اس کا علاج ہو جائے گا۔
وہ اس لیے کہ کہتی ہیں نا کہ خاموش رہنے سے کئی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اور ایک شعر ہے، میں اکثر اپنے بچوں کو سبق کے طور پہ یا لوگوں کو سمجھانے کے طور پہ یہ ایک شعر پڑھتی ہوں: ہم دشمن کو بھی ایسی سزا دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، خنجر اٹھاتے نہیں، بس نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو خاموشی جو ہے نا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بہترین عمل بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی۔ انہوں نے کریں خاموشی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی اور مزید عمل بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں، کہ یہ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر چیز کا عمل ہے کہ استغفر اللہ کرنے سے اللہ جو ہے نا وہ کہنے کے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں آپ ان کو سمجھیں، ان کا ترجمہ سمجھیں گے، یہ اصل میں فارسی میں ہے۔ فارسی اور عربی جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہے۔ للہ الکافی قصیداتی، یعنی کہ اللہ ہم تیری کافی، کافی کا مطلب ہے کہ تیری حمد و ثنا ہم کرتے ہیں۔ قصیداتی کا مطلب ہے کہ ہم آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ الکافی لکلی کا کافی، کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کفافی، اور یہ ان کا جتنا بھی ترجمہ ہے نا آپ کریں گے تو یہ ترجمہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، کہ اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو آگے واللہ الحمد، کہ واللہ الحمد کا سب کو پتہ ہے کہ اگر جو عربی پڑھنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حمد و ثنا کے قابل ہے، اس کی تعریف ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جب یہ ذکر کیا جاتا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین میں بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو وہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جا کے اللہ سے فرماتے ہیں کہ تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا ہے، تو سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ تو وہ اس طرح مدد جو ہے نا ہمیں اللہ سے ملتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا بھی اللہ سے استغفار بھی کریں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کچھ ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان میں ایک چھوٹا سا الفاظ بھی ہم پڑھ لیں تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جب بھی بہت زیادہ مشکل گھر میں ہو، حالات ایسے ہو جائیں، فاقے آ جائیں، بہت زیادہ پریشانیوں پہ پریشانیاں ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیو پریشانیوں پہ اور مشکل وقت کے لیے کچھ وظائف جو ہے نا وہ میں نے بتائے ہیں۔ تو ان میں جو یہ اثر زیادہ رکھنے والا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف میں مدد ہے، تعریف میں مدد ہے۔ اور یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پڑھ کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل جو ہے نا وہ حل کر دے گا۔ بقایا میں نے یہ سارا جو ہے نا وہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ نے پڑھنا 101 بار ہے، یہ مکمل طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ 101 بار، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں کوئی بھی ذکر اذکار کریں تو اس میں درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔
11 دفعہ پڑھ لیا کریں، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب مسلمان ہیں، یقیناً آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ لگا رہی تھی تندور میں، تو فرمایا کہ اے محمد کہ آپ بھی ایک روٹی لگائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ضد کی کہ نہیں آپ روٹی لگائیں، تو جب روٹی لگائی تو وہ پکی نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت پریشان ہوئی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا آپ اندازہ کریں کہ میں نے روٹی لگائی ہے تو روٹی کو آگ نے نہیں پکڑا، تو اگر جو میرا نام لے گا یا میرے اوپر درود بھیجے گا تو اس کی کتنی برکت ہوگی کہ اس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکے گی۔ تو میں عموماً جو ہے نا وہ سب سے کہتی ہوں کہ درود پاک کا ذکر ہے۔ میری عمر 60 سال ہے اور میں تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے درود پاک کا ذکر کرتی رہی ہوں، اتنا شدت سے کرتی تھی۔ تو بچپن میں روحانیت تھی، میری دادی جو تھی وہ سید زادی تھی، تو ان کا جو ہے نا وہ میں ان کے ساتھ بڑا ٹائم میں نے پاس کیا ہے، اور بہت کم عمر میں انہی کی گود میں کھیلی پلی بڑی، قاعدگی سے انہوں نے نماز پڑھنی مجھے سکھانا۔ تو وہ ایک تھوڑا سا مٹی کا خاک جو ہوتی ہے سوا جس کو کہتے چولہے کی خاک، وہ بھی کسی کو دے دینی تو اس میں بھی شفا ہو جانی۔ تو میری دادی اکثر جو ہے نا وہ درود پاک کثرت سے پڑھتی تھی، تو مجھے بھی کہتی تھی بیٹا درود پاک پڑھا کرو۔ تو درود پاک پڑھنے سے مجھے یہ بہت میں نے بینیفٹ لیے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا، میں خاکسار تھی، اللہ نے مجھے بہت نوازا، میری سوچ سے بڑھ کے نوازا، بن مانگے مجھے اللہ نے دیا۔ جس چیز کی طلب ہوئی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہ چاہیے، میں نے آج تک کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، حالانکہ میرے والدین تھے، میں نے اپنے ماں باپ سے بھی کبھی 1 روپیہ نہیں مانگا، میرا شوہر تھا میں نے اپنے شوہر سے 1 روپیہ نہیں کبھی مانگا، اپنی مرضی سے دیں، عید آئے شب رات آئے بچے ہوں جیسے بھی ہو کوئی چیز کی ہے ضرورت پھر انہوں نے خود ہی دینے پیسے، یا پھر یہ اتنا ضرور ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی تھی تو ذمہ داری میرے اوپر تھی، میں نے سب کو کہنا کہ عید آ رہی ہے سب کے لیے جوتے لینے، یہ چیز ہے یہ چیز ہے، لیکن پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا، بن مانگے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، شکر ہے رب کی ذات کا، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے۔ اور درود پاک کی جب میری ابھی شادی طے ہونی تھی تو میری فیملی میں سے جو سسرالی فیملی میں سے ایک فیملی ممبر آیا، تو لیڈیز تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں جا کے ذکر کیا کہ ہم رشتہ دیکھ کے آئے ہیں، تو اس طرح بچی ہے، تو اس کی ساس جو تھی وہ روحانیت رکھتی تھی، ان کے سر پہ بزرگ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ بچی بڑی مقدروں والی ہے اور وہ کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں اور وہ اللہ کے 99 نام کی تسبیح کرتی ہے، تو اور میں کرتی تھی، ہر جو بھی معراج شریف کی رات ہوتی تھی ساری رات میں نے ہر اللہ کا ایک نام کی ایک تسبیح کرنی، اور 99 نام اللہ کے جتنے بھی ہوتے تھے 99 تسبیح میں کرتی تھی ہر نام کی الگ سے۔ اور وہ اتنی دور بیٹھی، اس نے میری ہر چیز واضح ان کو بتائی کہ وہ بچی اس طرح یہ ذکر کرتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والی بچی ہے، تو اور یقین مانے کہ درود پاک پڑھنے سے بہت مسئلے مسائل حل ہوتی ہیں، عزت بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دنیا آباد کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو دنیا بنائی گئی ہے، تو اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر دنیا بنا سکتے ہیں تو ان کے کہہ لیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے، ان کو ایک محبوب کے لیے ساری دنیا کل کائنات بنا دی ہے، تو ہمیں اگر ان کا نام لینے میں
فائدہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہمیں جہنم کی آگ سے درود پاک بچائے گا، دنیا جہاں کی آخرت سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا درود پاک، اور ہمارے رزق روزی میں برکت ہوگی، ہماری تمام مالی مشکلات دور ہوں گی۔ میں نے بہت آزمایا ہے، تو کثرت سے قرآن کہہ لیں کہ درود پاک پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں بھی رکھے گا۔ جادو تک بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور فرض کریں اگر ہو بھی گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا تو اس وقت قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا، آخری سورج جو الناس تھی وہ رہ گئی تھی، سورہ فلق پہ اللہ پاک نے پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ ایک یہودی تھے، اس کی 6 بیٹیاں تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ جب جادو کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شدت سے بیمار ہوئے کہ اتنے لاغر ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ بالکل بستر پہ۔ تو حضرت علی داماد بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، تو وہ خیریت کے لیے جب گئے ہیں تو بڑی پریشانی کے عالم میں باہر نکلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں گئی، تو اس وقت وہی نازل ہوئی۔ تو وہی اس وقت نازل ہوتی تھی جب کوئی قرآن کی آیات جو اللہ کی طرف سے اترتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن پاک تو مکمل ہو چکا ہے، تو اب وہی کیوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک آیت رہ گئی ہے، تو پھر قرآن پاک مکمل ہوگا، وہ اس لیے کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا، فلاں شخص نے کیا ہے۔ اور جب ان کا بتایا تو انہوں نے کہا یہ سورۃ الناس ہے، یہ پڑھیں، اور ایک کنویں میں سہاگا ہوتا ہے وہ جو بیل کے پیچھے لگا کے نا، بہت موٹا سا لکڑی کا نا، بہت موٹا سا لکڑی کا ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، تو اس کو سہاگا کہتے ہیں۔ تو وہ پنجابی میں ایک سہاگا لفظ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب بیل کے پیچھے ڈال کے نا، تو جب کھیتوں کی کھدائی کرتے تھے تو اس کے اوپر ہموار زمین کو ہموار کرنے کے لیے وہ سہاگا جو نا وہ اس کے اوپر پھیرتے تھے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ زمین کی سطح جو ہے نا وہ برابر ہو جاتی تھی، تو وہ سہاگے کے ساتھ باندھ کے سوت کے اوپر علم کر کے ساتھ گرے تھیں، تو علم کر کے وہ کنویں میں ڈالا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ الناس نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ وہ سہاگا نکال کے، تو ہر گرہ کے اوپر 7 دفعہ آپ نے سورہ الناس پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے وہ گرہ کھولیں گے، جیسے جیسے کھولیں گے آپ باصحت یاب ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، پھر ان سے ذکر کیا، تو حضرت علی گئے کنویں میں، جب دیکھا تو واقعی سہاگا نکل آیا لکڑی کا، بہت بڑا تھا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کہا جاتا ہے، لقب ان کا نام ہے شیر خدا ہے، کہ شیر جتنی اس میں طاقت ہے، انہوں نے سہاگا جو نا وہ ہاتھ سے کھینچا اور وہ باہر نکال لیا، جب دیکھا تو اس کے ساتھ نا سوت کے 7 دھاگے تھے، 7 گرے تھیں، تو وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک گرہ کھولی اور اس کے اوپر سورۃ الناس پڑھ کے 7 دفعہ پھونک ماری، گرہ کھول لی، پھر دوسری کو اسی طرح 7 گرہیں کھل گئیں، جیسے جیسے وہ گرہیں کھلتی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو جو ہے نا وہ ختم ہوتا گیا۔ آپ سورۃ الناس سے بھی اپنے جادو کا علاج کر سکتے ہیں، سورہ فلق سے بھی جادو کا علاج کر سکتے ہیں، سورہ فلق کثرت سے بھی پڑھیں، اس میں یہ کہ ہر چیز اس میں لکھا ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ اس کا پڑھیں کہ اس کا ترجمہ سنیں کہ ہمارے جو وسواس ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر، ہمیں جادو سے بچا، جنات سے بچا، یعنی اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ اس وقت سورہ نازل ہوئی تھی، تو پھر قرآن پاک کا مکمل ہو گیا تھا، تو یہ کوشش کریں کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، دنیا میں کچھ نہیں ہے، ہم جس طرح خالی ہاتھ آئیں اسی طرح خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے،
تو دنیا میں اب جینا بھی ہے، بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، گھر بار بھی ہے، تو ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس یہ صرف ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویڈیو میری پوری دیکھا کریں، میرا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گمراہ نہ ہوں، گمراہ لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اگر وہ اتنے علم رکھنے والے ہوں، اگر وہ اتنے دولت مند ہوں، تو آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کیوں کریں کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کسی مقصد کے لیے، تو اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کو پیسے نہیں مانگنے چاہیے۔ تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگتے ہیں، وہ پھر ہزاروں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو، ہم وہی کام آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہو منٹوں میں۔ ایسی ایسی آیات ہیں، ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ منٹوں میں وہ معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے، جلدی حل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن سے ہیلپ لیں، اللہ سے ہیلپ مانگیں، ہیلپ فل جو ہے نا وہ ہیلپ فلی دیں سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمام معاملات اللہ تعالیٰ آپ سب کے بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔